10 محرم بنانے والوں کان کھول کر سن لو مولانا جرجس کا یہ بیان۔ پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ، اگر محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا۔ جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی، لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ ہے بدشگونی۔ اور یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر کئی مسلمان صحابہ کو قتل کر چکا ہے، اور جب ایک صحابی اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی کیونکہ وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، جب صحابی نے اس کے پیٹ میں تلوار مارنا چاہی، موقع اچھا تھا تو اس نے فوراً تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے مت مارو، میں مسلمان ہوں، میں صحابی، میں اسلام لا چکا ہوں۔ اس صحابی نے تلوار روک لی اور روکنے کے بعد کچھ سوچنے لگا، کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اٹھا کر تلوار مار ہی دی اور اس کو مار ڈالا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اللہ کے رسول اس نے کئی لوگوں کو مارا، جب مارتے مارتے ہمارے قریب آیا اور میں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس نے تلوار پھینک دی تھی، کہنے لگا کہ میں اسلام لے آیا، مجھے مت مارو، میں نے روک لیا تلوار، لیکن اس کے بعد پھر میں نے تلوار مار دی کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ تلوار میرے ہاتھ میں، وہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلت لما قتلہ، تم نے اس کو لما قتلتہ، تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس صحابی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے جب دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ آدمی مجھے بالکل مارنے کے در پہ ہے، تب اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ فرمایا اشققت قلبہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے؟ کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن یہ کلمہ جب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتے ہوئے آئے گا تو تو اس کلمے کو کل کیا جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا؟ اس کلمے کی گردن کا ہاتھ تیرے گریبان پر ہوگا، تو اس کلمے کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو مارنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس قیامت کے دن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، قیامت کے دن اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، ادھر ادھر پورے میدان محشر میں ڈھونڈتا پھرے گا۔ جب قاتل اس کو نظر آ جائے گا تو یہ اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لائے گا اور سیدھے لا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا، اس کو میں کھینچ کر تیرے دربار میں لایا ہوں، اے میرے پروردگار، اے اللہ سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس سے سوال کر کے اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا؟ آج اس سے تو سوال کر اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ آج اس سے تو پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اس سے پوچھ کہ میری بیوی کا کیا قصور تھا جو تو نے اس کو بیوہ کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو یتیم کر دیا؟ اس سے پوچھ کہ میری
باپ کا میری ماں کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس سے اس کی اولاد چھین لی؟